اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کا اس جلسے کا عنوان میں نے ابھی پڑھا. دیکھیے اس سیرت کا ماحصل کیا ہے؟ سیرت کا ماحصل یہ ہے نبی کی محبت، نبی کی غلامی. سیرت کا ماحصل کیا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی غلامی. کیوں صاحب؟ نبی کی محبت کتنی کی جائے؟ ترازو لگا ہوا، ایسا نہیں ہے آزاد نہیں، نبی کی محبت کا ترازو لگا ہوا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرا نبی فرماتا تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن کچھ ہو گئے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے، تمہاری بچوں سے، تمہاری اماں سے، تمہارے ابا سے زیادہ نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ حضور کی کتنی محبت؟ ساری کائنات سے زیادہ حضور کی محبت، حتیٰ کہ جان سے زیادہ. جب یہ بات حضور نے فرمائی، سیدنا فاروق اعظم موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے لیکن اپنی جان زیادہ محسوس نہیں. صحابہ سچے تھے الحمدللہ. ہاں آپ اللہ کے آپ کی محبت سب سے زیادہ. صحابہ سچے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ جان زیادہ محبت نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اے عمر سوچ لو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے. عمر نے غور کیا، پھر سچ فرمایا یا رسول اللہ اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے زیادہ. الآن یا عمر، اے عمر اب تم پکے مومن. کیا مطلب؟ مومن کے ساتھی فکر کے لیے نبی کی محبت کائنات سے زیادہ ہونا فرض عین. کتنے لوگ حضور سے محبت کرتے؟ ذرا دیکھیں کتنے لوگ محبت کرتے ہو؟ سب لوگ کرتے ہو. کتنی محبت؟ جان سے زیادہ. جان سے زیادہ اتنا ذرا دیکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جان زیادہ محبت. سچی محبت. محبت کی دو قسمیں، اصلی نقلی. ارے بولو کیا محبت ہے؟ تو اصلی محبت کرتے ہو کہ نقلی؟ ارے بولو بھائی اصلی والی ہے کہ نقلی والی؟ نقلی تو نہیں ہے. چذرا اصلی والے ہاتھ رہو دیکھیں. ماشاءاللہ سب اصلی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ سے اصلی محبت کرنے والے کون؟ اے بھیا کیا کرو یار، اب چھوڑ دو، جماعت کھڑی ہو گئی، تم بھی بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ جہاں کرسی مل جائے. اب ادھر ادھر نہ دیکھو، تکو مت، بیٹھ جاؤ. بچے جو کھیل کود کر رہے ہو باہر نکل جائے. اے لڑکے کھڑے نہ ہو، باہر نکل جاؤ، یا بیٹھ جاؤ باہر نکل جاؤ. حضور صحابہ نے کیا پوچھا؟ ابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کے انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ سے سچی محبت کرنے والے کون لوگ؟ اصلی نقلی صحابہ پوچھ رہے ہیں. جواب سنیے ذرا اور دل کی گہرائی سنیے، قانون سنیے. من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری غلامی کرے گا، جو میری غلامی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیوں صاحب؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی کی غلامی. بھائی موبائل کا بند کر لو، اللہ کے بند کرو. میں حضور کی سیرت بڑی محبت سن رہا ہوں، حضور کی باتیں بڑی محبت سنا. آپ بھی محبت سنیے. میں کیا کر رہا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کی محبت وہ بھی اصلی کون ہے؟ حضور کی غلامی کی جائے. کیوں صاحب؟ ایک باپ سے اس کا بیٹا کہے ابا آپ سے بڑی محبت ہے، ابا آپ سے بڑی محبت ہے. ابا کے بیٹا پانی پلا دو، نہیں پیاسے مر جاؤ، پانی نہیں پلاؤں گا. پیاسے مر جاؤ. حافظ شاہ عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. پانی نہیں پلاؤں گا تو ابا اس کی محبت کو مان لیں گے؟ مانیں گے؟ بیٹا آپ کہے بیٹا پانی پلاؤ، نہیں پلاؤں گا. کھانا کھلاؤ، نہیں کھلاؤں گا. مانیں گے محبت؟ ارے بولو مانیں گے؟ آپ کہیں گے فراڈ کرتے ہو، میں پیاسا ہوں پانی مانگ رہا ہوں، دے رہے محبت. 14 صدی کے مسلمانوں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں،
14 صدی کے مسلمان کو موقع نہیں. بتاؤ محبت ہے؟ نبی فرمائے روزہ رکھو، ہمیں موقع نہیں. نبی فرمائے داڑھی رکھو، ہمارے پاس موقع نہیں. نبی فرمائے شراب حرام ہے، ہم شراب پی رہے ہیں. نبی فرمائے جوا حرام ہے، ہم جوا کھیل رہے ہیں. سچ بتاؤ یہ نبی کی محبت ہے؟ نبی سب دھوکا. بولو دھوکا ہے کہ محبت؟ جو نماز پڑھتے ہیں یقیناً محبت ہے، جو داڑھی رکھتے ہیں یقیناً محبت ہے، جو شراب نہیں پیتے یقیناً حضور سے محبت ہے. جو شراب پیے وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، نبی کے ساتھ نبی کے ساتھ دھوکا کرتا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، حضور کی محبت اصلی کیا ہے؟ حضور کی غلامی کی جائے. کیا کی جائے؟ کھانا حضور کی سنت کے مطابق کھایا جائے، سونا حضور کی سنت کے مطابق سویا جائے، کاروبار حضور کی سنت کے مطابق کیا جائے، تجارت حضور کی سنت کے مطابق کی جائے. یہ حضور کی محبت. جب حضور نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا نہیں دیا؟ واہ اللہ بس داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ محبت آپ سے، لیکن ہمیں چہرہ پسند ہے ٹونی بلیئر کا، ہمیں چہرہ پسند ہے بش کا. بتاؤ یہ محبت؟ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کون؟ یہودیوں، لیکن داڑھی نہیں تھی. اللہ اللہ حضور نے ان کے چہرہ اپنا پھیر. کیا مطلب؟ ان کے داڑھی نہیں ہوتی تھی، حضور ان کا چہرہ دیکھنا پسند. بخاری صحیح روایت. ایک بہت بڑے اللہ والے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں، جس کی حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی. ساری چیزیں جھوٹ خواب میں نظر آ سکتی ہیں، لیکن میرا نبی میرا نبی میرا نبی خواب میں جھوٹی خبر نہیں سکتی. شیطان ساری شکلیں بنا سکتا، میرے نبی کی نہیں، میرے نبی کی نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا مجھے حضور نے نہیں فرمایا. تو وہ خواب میں دیکھا یا رسول اللہ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے روضے پاک پر آتے یا رسول اللہ آپ ان سے چہرہ غریب کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا بے داڑھی والے کا چہرہ میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. کسی کو بے داڑھی والا آتا ہے تو چہرہ پھیر لے. مسلمانوں قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء، اولیاء، اوتاد، اقطاب، اغواث سب پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی. ہائے ہائے میری جان لمجے بخش دیجئے. 3 میل کی دوری پر سورج ہوگا، پپڑیاں پھٹک رہی ہوں گی. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. 3 میل کی دوری پر سورج ہوگا، کپڑیاں پھدک رہی ہوں گی. میرے آقا کے علاوہ کوئی شفاعت نہ ہوگا، میرے آقا کے علاوہ کوئی حوض کوثر نہیں پلا رہا ہوگا. اگر ہم بغیر داڑھی کے اندر گئے اور حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو سچ بتاؤ کون مقام آئے گا؟ کون مقام آئے گا؟ کون مقام آئے گا؟ خدا کی قسم آقا نے سر پھیر لیا تو کوئی کام نہیں آئے گا. باپ پہلے سے بھاگ رہا ہوگا، پیر پہلے سے بھاگ رہا ہوگا، شیخ پہلے سے بھاگ رہا ہوگا، بڑے سے بڑا ولی اپنا کام چھڑا رہا ہوگا. صرف نبی کام آئیں گے. میرے بھائیوں اگر حضور سے محبت ہے تو داڑیاں حضور کی سنت کے مطابق رکھو. ایک شاعر تھا بہت بڑا کلام عشق الہی میں، عشق نبی میں ڈوب کے کہتا تھا. ایک اللہ والے، ایک اللہ کے ولی نے کلام سنا اور ان کی ملاقات کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایران کے اندر وہ شاعر اپنی داڑھی مڑا رہا. وہ اللہ والے کے منہ سے آقا میں تو نہیں.
ہائے 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 داڑھی مڈا رہا ہوں، ہاں داڑھی تو مڈا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، ہاں ہاں تم کسی کا دل نہیں چھیل رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تم ضرور چھیل۔ وہ شاعر تھا، عاشق تھا، کسی وجہ سے گناہ مبتلا ہو گیا تھا، اس نے نائی کا ہاتھ پکڑا، بس 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 جتنی بن گئی آگے رسول اللہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، نبی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اور شاعر کی زبان سے فی البدیع شعر جاری ہوا، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا کے ہم راز کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ بے شک جب کوئی داڑھی پوچھتا رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں دعا۔ میرے بھائیوں کیسی محبت، نبی کی محبت کا دعویٰ اور نبی کو تکلیف دے، نبی کو اذیت دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، جان سے مارنے کے لیے اللہ نے کو جنت دی، فرعون کو دوزخ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ جو جادوگر ہمارے جان کے دشمن تھے آپ نے ان کو جنت دے دیا اور فرعون کو دوزخ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جادوگر جب تمہارا مذاق میں، تمہارے طنز میں تمہاری جیسی پگڑی باندھ کے آئے تھے، تمہارا جیسا جبہ پہن کے آئے تھے، تمہاری جیسی نقلی داڑھی لگا کے آئے تھے، اللہ نے فرمایا اسے گوارا نہ ہوا اے موسیٰ جو تمہارے استحضاء ہی میں تمہارا لباس پہن لے، تمہاری مذاق ادا بنا لے، اس کو ہم دوزخ کی آگ میں ڈال دیں۔ تمہارے لباس کی وجہ سے، تمہاری داڑھی کی وجہ سے ہم دے دی۔ اللہ اللہ 14 صدی کے مسلمانوں، 14 صدی کے جہادوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کا مذاق میں جادوگر ان کا لباس پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، وہ جنتی ہو جائے۔ اے 14 صدی کے نوجوانوں، 14 صدی کے جہادوں، اگر تم نبی کی محبت میں ڈوب کر کے، نبی کی محبت میں سرکار ہو کر کے، نبی کی محبت میں چھوم کر کے نبی کی داڑھی رکھ لو، باندھ لو، سچ بتاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ قیامت میں کہہ دینا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے اس کو صورت لے کے آیا، نبی کی صورت لے کے اللہ پیغام کر دیجیے۔ کرو گے انشاءاللہ، سب لوگ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ، نیت کر لو انشاءاللہ نہیں منائیں گے داڑیاں، حضور کو تکلیف نہیں، سچی محبت نبی سے کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز شراب میں عام طریقے سے مبتلا ہے۔ شراب کیا فرماتے سنو، حضرت علی کا قول سنو۔ حضرت ایک اور ہے سیدنا علی مصطفیٰ ہے، حضور کے سگے چچیرے بھائی، حضور کے سگے چچیرے سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کوئی مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کا گارا بنایا جائے، اس مسجد کے گارے میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے، حضرت فرماتے ہیں میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیا مطلب؟ مسجد کے گارے میں صرف ایک قطرہ شراب کا پڑ گیا، حضرت علی فرماتے اس مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج مسلمان شراب میں سنابور ہے، شراب میں ڈوبا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے، بتاؤ یہ جنت کیسے جائے گا؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی جنت میں کیسے جائے گا؟ اس مسجد میں حضرت علی نہیں جا رہے جس مسجد میں ایک قطرہ شراب کا پڑ گیا ہے، یہ جنت میں شرابی کیسے جائے گا؟ لیکن شراب زبان پہ لگی ہوئی۔ یاد رکھو شراب کا گناہ متعدی ہے، زنا سے بڑھ کر کے، شراب کا گناہ زنا سے بڑھ کر کے، شراب کا گناہ تمام گناہوں سے بڑھ کر کے ایک
کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت میں بہت سے گناہ کرتا ہوں، ایک ایک گناہ چھوڑ دوں گا، میں شراب پیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم شراب پیتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو، باقی گناہ آہستہ آہستہ چھوڑ دینا۔ میں کہا نہیں، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس کے علاوہ اور جو گناہ ہیں ان کو میں چھوڑ دوں گا، لیکن شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نے فرمایا پھر تمہاری توبہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اس نے شراب کیا، نشے میں دھت ہوا، زنا بھی کیا، سارے گناہ کر لیے۔ کیا مطلب؟ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 14 صدی کہ مسلمانوں، نبی کے تم پیارے پیارے امتی ہو، نبی کے غلام ہو، نبی نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ ہم لوگ بھی طے کریں انشاءاللہ شراب سے دور رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ دور ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے بدگمانی، لیکن دور رہیں گے انشاءاللہ۔ جوا نہیں کھیلیں گے، اگر 10,000 بھی آ جائیں جوا سے، سود سے، حرام ہیں، اس لیے جوا نہیں کھیلیں گے، اپنی حلال کمائی کھائیں گے۔ مسلمان وہ ہے، نبی کا سچا امتی وہ ہے، نبی کا سچا غلام وہ ہے جو حلال کھائے، حرام سے بچے، سود سے بچے، جوئے سے بچے، قمار سے بچے، ان چیزوں سے بچے۔ تو میں یہ حضور کی محبت سچی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ ماں اور باپ۔ بولو گے کس کا ہے رتبہ؟ سب سے بڑا رتبہ کس کا؟ ماں اور باپ، ان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں۔ اماں ابا کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ارے کتنا ملے گا؟ شیخ کو اپنے دیکھو، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ کعبے کو دیکھو، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ بڑے سے بڑے ولی کو دیکھو، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، ماں باپ کا یہ رتبہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ محبت بھری نگاہ سے اگر کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کو دیکھے، حج کا ثواب۔ صحابہ جھوم گئے، یا رسول اللہ اگر ہم 2 بار اپنی امی کو دیکھیں، 2 بار اپنے ابو کو دیکھیں، میرے نبی کو جوش آ گیا، 24 گھنٹے میں اگر تم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھو گے، 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ کہ صاحب سعودیہ کا بادشاہ سال میں 2 حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حج کا دن مقرر ہے 9 ذی الحجہ، نہ آگے حج نہ پیچھے حج۔ اگر سعودیہ کا بادشاہ بھی سال میں 2 حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور روزانہ ماں باپ کے خدمت کر کے حج کرتے ہیں۔ کیا آج کا نوجوان کو جانور بنا ہوا ہے؟ صاحب بیل آتا ہے گھر میں، سب سے پہلے امی کو ملتا بھی جا کر کے نہیں، بھینسا آتا ہے امی کو ملتا جا کے نہیں، اپنی نان کو پہنچتا ہے۔ 14 صدی کا مسلمان کھیت سے آیا، کھلیان سے آیا، دکان سے آیا، تجارت سے آیا، کہیں سے آیا، سیدھا اپنے بیوی کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ باپ کے آنسو گر رہے، آئے میرا بیٹا، کاش ہمیں ایک نظر دکھا جاتا، لیکن بیٹا بیوی، کاش یہ بیٹا یہ کرتا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا، باپ کے پاس جاتا، ان کی زیارت کرتا، آج یہ مجازی بن جاتا، سچا پکا مقبول حاجی بن جاتا، حج کا ثواب لے لیتا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کی جو پوری بات پڑی ہوئی تھی، بیوی کی جو پوری بات پڑی ہوئی تھی، ہم نہیں کہتے بیویوں کا حق نہ ادا نہ کرو، یقیناً بیوی کو خوش کرنا، بیوی کو خوش کرنا، بیوی سے مسکرا کے ملنا، بیوی کو سلام کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لیکن اور بیوی اپنے شوہروں کو خوش کرے، جب شوہر آئے سلام کرے، بیوی مسکرا کے جواب دے، بیوی شوہر کے دل کو خوش کر دے، اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب۔ کہ صاحب گردن کٹاؤ 1 شہید کا ثواب، اور دلہن کو خوش کرو تو
100 شہیدوں کا ثواب، اور دلہن تم کو خوش کرے تو 1000 شہیدوں. یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اتنا بڑا ثواب. بے شک لا رہے بیوی کے حقوق ہیں اس کو بھی ادا کیجئے، لیکن ماں باپ کی عصمت اپنی جگہ، ماں باپ کا مرتبہ اپنی جگہ. میں آپ کو ایک واقعہ حدیث کا سناتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضور نے بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا، جاؤ میری طرف سے کلمہ پڑھاؤ. وہ لوگ گئے اور کہا علقمہ کلمہ پڑھو، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں. مسلمانوں سچ بتاؤ، حضور سے بڑا کوئی کلمہ پڑھانے والا آئے گا؟ ارے بولو آئے گا؟ نہیں ہو سکتا. علقمہ سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا. صحابی رسول ہیں لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں. صحابہ کہ یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا علقمہ کی ماں کو بلاؤ. بوڑھی ڈنڈا ٹیکتی ہوئی حضور کی خدمت میں آپ حاضر ہو گئی. لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آج میرے چاہنے کے باوجود، علقمہ کے استغفار کے باوجود اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں. مسلمانوں سنو، بڑے سے بڑا پاپی، سانی، شرابی سچی توبہ کرے، میرا آقا شفاعت کرے، اللہ معاف فرما دے گا. قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بڑے سے بڑا گنہگار سچی توبہ کرے، حضور سفارش کر اللہ معاف فرما دے گا. آج علقمہ توبہ کر رہے، نبی شفاعت بھی فرما رہے، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ ہے. کتنا بڑا گناہ کر دیا. حضور نے پوچھا اے ماں بتاؤ تمہارے بیٹے نے کون سا گناہ کیا؟ علقمہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا سچا منافق نہیں، تاجر گزار تھا، رسوات میں جانے والا، آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنے والا، آپ سے سچی محبت کرنے والا. پھر کیا ہوا؟ اے ماں کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض؟ نوجوانوں ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو اور اس ماں کی آہ کو سنو. ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. ساروں پتا ہو رہی ہے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے ناراض ہوں اس نے شادی کے بعد اپنی میں نے کوئی بات کہی، بیوی نے کہی، اس نے ہمیشہ بیوی کی بات کو مانا، میری بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کو ٹھکرا دیا. دل بہت سوچتی. حضور میں کی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. حضور بہت دل سختی معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا. حضور نے کہا لوگوں لکڑیاں جمع کرو اور جلاؤ لکڑیوں کو، اور جلتی ہوئی اور تیز آگ کے اندر علقمہ کو ڈال کر جلا تھا. ماں بےتاب ہو گئی، کانپنے لگی، چیخنے لگی یا رسول اللہ بس کی بس کی بس کی. میرے بیٹے میرے بھائیوں اس پوری کائنات میں سب سے بڑی ممتا، سب سے بڑی محبت کسی کلیجے میں نبی کے بعد اللہ نے رکھی ہے تو ماں کا دل ہے، ماں کا کلیجہ. جب دیکھا کہ میرا بیٹا جلایا جائے گا تو ماں چیخ پڑی یا رسول اللہ نہ جلائیے نہ جلائیے، میں معاف کرتی ہوں اپنے بیٹے کو، میں معاف کرتی ہوں اپنے بیٹے کو، میں معاف کرتی ہوں اپنے بیٹے کو. ادھر علقمہ کی ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سیدھے جنت تشریف لے گئے. مسلمانوں ذرا غور کرو، صحابی رسول کس کھیت کے مفتی، کس کھیت کے مولوی، کس کھیت کے حافظ، کس کھیت کے عالم، کس کھیت کے بزرگ، کس کھیت کے ولی، صحابی رسول کی زبان پر
لگا ہوا ہے اگر ماں ناراض ہے تو ہماری بھی زبان پر کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ اے نوجوانوں، آج اس مجلس سے اٹھتے اٹھتے فیصلہ کر کے جانا کہ ہماری ماں اگر ہم سے ناراض ہے، ہمارا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، نہیں سوچیں جب تک اپنے باپ کے پیر پکڑ کر کے معافی نہ مانگ لیں گے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے ہم نہیں سوئیں گے۔ اے ابا معاف کر دو، معاف کر دو، ورنہ ابا مر گئے ناراضگی کی حالت میں، یہ بیٹا سیدھا دوزخ جائے گا۔ اماں مر گئی ناراضگی کی حالت میں، یہ بیٹا سیدھا دوزخ جائے گا۔ اے ماں معاف کر دو، اے ماں معاف کر دو، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ جب تک معاف نہ کریں خدا کے واسطے کرو گے انشاءاللہ، خوش کرو گے ماں باپ کو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مفتی دنیا کا، سب سے بڑا محدث، جب ان کا شباب تھا ان سے بڑا کوئی مفتی دنیا میں نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رخصت ہو چکے تھے، امام مالک رخصت ہو چکے تھے، اپنے شباب میں حضرت امام شافعی دنیا کے سب سے بڑے مفتی وہ کیا کر رہے ہیں؟ گاہے گاہے اپنی ماں کی زیارت کرتے تھے۔ باپ کا وصال ہو گیا اور ماں کے پیر دباتے تھے۔ کون دبا رہا پیر؟ آج ہم مولوی ہو گئے صاحب، کوئی بات نہیں، ہمیں کہنے کا مولوی صاحب جب پڑھتے تھے میرے والد حیات تھے، یہ جانتے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھا، میں کبھی بھی اپنے باپ کے پیر دبائے میں نہیں سنوں۔ اسی کی برکت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں۔ سات پشتوں کے اندر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں بھی پڑھا لکھا، میں ماسٹر، جس وقت مولانا نثار صاحب پڑھ رہے تھے ماسٹری کرنا پڑا۔ آج بھی آپ جہانگیر آباد آئیں تو لوگ ماسٹر کہیں گے۔ شادی کے بعد اپنے باپ کے پیروں کی دونوں کی برکت سے شادی کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ جب واپس آیا تو 5 بچوں کو میں باپ تھا، تب پڑھا میں صرف ابا کے پیروں، امی کے پیروں کے دبانے کی برکت سے، کبھی نہیں سنا۔ اس لیے مجھے حق ہے آپ سے کہنے کا، اس کہاں کے مولوی علماء پر، حفاظ پر، مفتیوں پر، محدثین پر، IAS پر، IPS پر، MBA پر، MCA پر، MTech کرنے والے، چاہے جتنی بڑی ڈگری والے، رب کعبہ کی قسم سب پر ماں باپ کی خدمت پر فرض ہے، ماں باپ کی خدمت۔ امام شافعی اپنے ماں کے پیر دبا رہے، ایک دن پیر دباتے دباتے جوش محبت بڑھا اور جوش محبت میں ماں کے تلووں کو چومنا شروع کیا۔ کسی کے پیر چومنا جائز نہیں، کسی کے پیر چومنا ہاں، ماں اور باپ ایسے مقدس ہستیاں ہیں جن کے پیر بھی آپ چوم رہے۔ ماں کو حیرت آئی، ماں سارو قطار رونے لگی اور اپنے پیر کھینچنے لگی۔ شافعی چھوڑ دو، ایک عورت صاحب سے تم پیر چوم رہے ہو، تمہارا ساری دنیا پر فتویٰ چلتا ہے، تم ساری دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہو، ساری دنیا کے مفتیوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ شافعی چھوڑ دو، ایک عورت کے پیر تم چھوڑ رہے ہو، چھوڑ دو۔ ماں رو رہی تھی اور ماں اپنے پیر کو کھینچ رہی تھی۔ امام علی مقام ماں کے پیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھے اور ساروں قطار رو رہے تھے۔ ماں نہ چھڑاؤ پیروں کو، نہ چھڑاؤ پیروں کو، اے ماں تیرے پیر نہیں چوم رہا، اپنی جنت کو چوم رہا، اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہماری کہاں ہے؟ ارے بولو حضور، ماں کے پیروں کے نیچے باپ جنت کا دروازہ۔ تو امام شافعی، اور ایک بات یاد رکھو، سارے گناہوں کا عذاب مرنے کے بعد،
آپ نماز نہیں پڑھیں گے دنیا میں کچھ نہیں، عذاب ہوگا آخرت مرنے کے بعد. روزہ چھوڑ دیجئے، عذاب مرنے کے بعد. سارے گناہوں کا عذاب مرنے کے بعد. لیکن ماں باپ کے نافرمانی کے بعد دو جگہ، ایک دنیا میں بھی ہوگا، ایک مرنے کے بعد بھی ہوگا. آپ نے ماں باپ خدمت کی ہے، آپ کی اولاد آپ کے پیر دبائیں گے. آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا، آپ کے اولاد آپ کو. ایک بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑا اور کھینچنا شروع کیا، ایک جگہ پر پہنچا، اب بیٹا چھوڑ دو نہ ظالم ہو جاؤ. کیوں؟ ابھی ظالم نہیں تھا، آپ کو گریبان پکڑ کے مار رہا ہوں، تھپڑ کھینچا اتنا میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا. اب تک ظالم نہیں ہوئے، اگر آگے کرو تو ظالم ہو جاؤ. ایک باپ اپنے باپ کو اپنے اس کے پوتے کے ذریعے سے ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھلاتا، جا کے باہر پھینک دیتا. ایک دن وہ مٹی کی پلیٹ بالکل ٹوٹ گئی تو بیٹا زارو کرتا، بیٹا پلیٹ تو ویسے پرانی تھی، ٹوٹی تھی، کیوں رو رہا؟ اس لیے نہیں رو رہا، سوچا تھا اس پلیٹ کو محفوظ رکھیں گے، جب میرے اولاد ہوگی، تم جب دادا بنو گے تو اسی پلیٹ سے تم کو بھی کھانا دیں گے. جیسا آپ چاہتے ہیں اپنے ساتھ ویسا اپنے ماں باپ سے کیجیے. میں ایک آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے. بخاری میں اجمال ہے، مصنف ابن شیبہ میں تفصیل ہے. ایک جریح نام کے بزرگ حضور فرماتے ہیں، بڑے ولی. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے ان کی ماں کو معلوم ہے، ماں نے پکارا یا جریح یا جریح. جریح نے نماز نہیں توڑی، ماں کو جواب نہیں دیا. میرا نبی کیا کہتا ہے؟ لو کان فقیہا لاجاب بہا. اگر جریح عالم ہوتے اپنی ماں کو جواب دیتے. کیا مطلب حضور کے حدیث کا؟ اگر ماں اور باپ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو، ان کو علم نہ ہو اور وہ پکاریں تو نماز کا توڑنا واجب ہے. اگر اماں ابا پکاریں، نماز نہیں توڑو گے، مجرم ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے. یہ درجہ دنیا میں کسی کوئی بڑے سے بڑا پکارے، نماز کا توڑنا واجب نہیں ہے، یہ درجہ ہے صرف ماں اور باپ کا. اگر نماز میں پکاریں تو نماز کا توڑ دینا ضرور ہے. سن رہے ہو ماں باپ کا مرتبہ؟ یہ حضور فرما رہے ہیں. انہوں نے نماز نہیں توڑی، ماں کے زبان سے بددعا نکل گئی. یاد رکھو میرے نوجوانوں، ماں باپ کی نہ دعا رد ہوتی ہے نہ بددعا رد ہوتی ہے. نہ دعا رد ہوتی نہ بددعا رد ہوتی ہے. دعا بھی قبول ہوتی، بددعا بھی قبول ہوتی. بددعا نکل گئی، اے اللہ اس ہمارے بیٹے کا کسی بدکار عورت کے منہ کا سامنا کرا دی. دعا قبول ہو گئی. ایک عورت سے زنا ہوا، اس کے بچہ پیدا ہوا. گنڈے لوگ پہنچے، بچہ کس کا؟ اس نے بتایا نہیں فلاں کا. نہیں، ان کو حضرت سے حسد تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے خلاف زنا کا الزام لگا دو، چھوڑ دیں ورنہ اسے قتل کر دیں گے. ڈر گئی بیچاری، آئی خانقاہ کے نیچے چیخنے لگی. وہ لوگ وہی ہنڈا، کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ جو خانقاہ ہے یہ خانقاہ نہیں ہے، زنا خانقاہ. اوپر جو بزرگ اللہ 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 کے ضربے لگا رہے ہیں، یہ زنا خانقاہ. حضرت کو نیچے لا کے پڑھا دیا، مارنا شروع کیا. حضرت کیوں مار رہا؟ اس بچے سے پوچھو، اس عورت سے پوچھو. اس عورت نے کہہ دیا کہ جو ایک دن کا میری گود میں بچہ ہے تمہارے کو ہے. اللہ کے سامنے روئے، اللہ میں نے زنا کبھی نہیں کیا، کس کی سزا؟ اللہ ان کے دل کو منکشف کیا، یہ زنا کی سزا نہیں ہے جو تم نے ماں کو جواب نہیں دیا نماز میں. نوجوانوں، اگر جرے نماز میں جواب نہ دیں تو زنا کی سزا میں ڈنڈے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، چپل کھا رہے ہیں. 14 صدی کا مسلمان دکان پہ جا رہا، من چپ چپ دکان جا رہا، جانتی پھر بھی پٹ پٹ لگائے، ماں کو ڈانٹ دیتا ہے. آج جو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، مسلمانوں سچ کہتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی کا وبال ہے. جب ولی نہ بچ سکا تم کیا بچو گے؟ ولی نہیں بچ سکا.
حضرت نے دعا مانگے اللہ یہ میری بات پہنچا دیجئے. اللہ نے ماں تک پہنچائی. ماں تڑپ گئی. ماں نے کہا اللہ میں جرح کو معاف کر دی, آپ بھی معاف کر دیجئے. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر جرح کے دل پہ آیا. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, کوئی فرضی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں. اے اللہ اے جرح اس ایک دن کے بچے سے اپنی گواہی لے لیجئے. جرح نے کہا ایک دن کے دودھ پیتے بچے میرے برم گواہی دے. وہ بچہ پکار اٹھا اے ظالموں چھوڑ دو جرح کو, جرح ثانی نہیں ہے, جرح بدکار نہیں ہے, یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کا بچہ نہیں فلاں چرواہے کا بچہ. بات صاف ہو گئی, حضرت کا مقام بڑھ گیا. لیکن مسلمانوں اگر نماز میں جواب نہیں دیا تو جوتے مارے. ایک ولی کو ہم لوگ طے کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے, عزت کریں گے. کتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ, جن کے اما ابا وہ بھی ہاتھ, ان کے نہیں وہ بھی ہاتھ, ان کو بتا دوں گا. جن کے اما ابا نہیں ہیں وہ تین کام کریں. گاہے گاہے ان قبرستان جایا کریں, اپنے اما ابا کی زیارت کیا کریں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ہفتے میں ایک بار قبرستان پہ اپنے امی ابو کے قبر پہ جایا کرو اور سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیا کرو. جتنے قبرستان میں مردے ہوں گے اس کے برابر ثواب ملے گا. اور قبر میں اللہ تم کو اپنے ماں باپ سے راضی کرے, ہے بڑی ثواب کی چیز. ہفتے میں ایک بار قبرستان پہ اما ابا قبر پر جاؤ, اور اما ابا کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور تیسرا اما ابا کے نام پر کچھ خرچ کیا کرو. زندہ ہوتے تو کھانا کھلا